دعا کا طریقہ، دعا کا طریقہ مولوی صاحب کا نہیں قبول ہوگا، دادے کا پردادے کا نہیں قبول ہوگا، کس کا قبول ہوگا؟ جو رسول اللہ والا ہے۔ ہماری دعا رسول اللہ کے طریقے کے مطابق ہوگی تو وہ قبول ہوگی، اگر اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق نہیں وہ دعا میرے اور آپ کے منہ پر ماری جائے گی، وہ دعا رب کو نہیں چاہیے، وہ دعا جائے بھاڑ میں، جو نبی کے طریقے کے خلاف ہے، نبی کے طریقے سے ہٹ کر ہے، وہ دعا قبول نہیں ہوتی، باطل ہے وہ دعا۔ تو نبی کا طریقہ کیا ہے؟ نماز کے بعد دعا کی قبولیت کا خاص وقت ہے۔ نبی نے ساری زندگی محمد الرسول اللہ نے امام اونچی اونچی دعا پڑھے اور پیچھے والے آمین پڑھیں، یہ پیارے پیغمبر نے پوری نبوی زندگی ایک مرتبہ بھی، نہ نماز کے بعد، نہ جمعے کے بعد، نہ یہ نکاح کے بعد کسی جگہ پر یہ اللہ کے نبی نے نہیں کروایا طریقہ، ایک مرتبہ بھی نہیں اختیار کیا۔ پوری نبوی زندگی ایک مرتبہ بھی رسول اللہ نے یہ طریقہ اختیار نہیں کیا کہ امام بلند آواز سے دعا پڑھے اور پیچھے والے آمین پڑھیں، یہ طریقہ نہیں ہے، نہ رسول اللہ کا، نہ خلفائے راشدین کا، نہ صحابہ میں سے کسی صحابی کا۔ اچھا، دعا نماز کے بعد دعا کی قبولیت کا وقت ہے، تو اللہ کے نبی کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ دعا کرتے تھے۔ کون سی دعائیں کرتے تھے؟ وہ نماز کے بعد والے سارے اذکار حدیث کے اندر موجود ہیں، وہ ساری دعائیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد پڑھا کرتے تھے، جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے ہر نماز کے بعد، وہ مسلمانوں کو آتی نہیں۔ وہ جو نبی کا طریقہ ہے نا، وہ کھڈے لین ہے، وہ دفن ہو گیا ہے، وہ دفن کر دیا ہے۔ اور ابے کا اور مولوی کا اور دادے کا اور پردادے کا، سکر دادے کا طریقہ ہم نے دین بنا لیا، نبی کے طریقے کو دفن کر دیا۔ یہ کون سی دعا ہے بھائی؟ یہ ابے والی دعا نہیں چلتی رب کے ہاں، نبی والی دعا چلتی ہے۔ مولوی والی، پیر والی، امام والی دعا نہیں چلتی، محمد الرسول اللہ والی دعا چلتی ہے۔ اور اللہ کے نبی کی دعا، وہ دعائیں وہ پڑھیں جو اللہ کے نبی نماز کے بعد پڑھتے تھے، ساری پڑھیں، پھر اٹھ کر جائیں یہاں سے۔ اور ایک ہے اجتماعی دعا، امام، یہ غور سے سننی ہے بات، میں کئی مرتبہ جمعے میں بھی یہ بیان کر چکا ہوں۔ ایک ہے اجتماعی دعا، یہ اللہ کے نبی نے ساری زندگی ایک مرتبہ بھی نہیں کی، نہ فرضی نماز کے بعد، نہ جمعے کے بعد، نہ جلسے کے بعد، نہ درس کے بعد، نہ نکاح کے بعد۔ ایک ہے نماز کے بعد انفرادی دعا، ہر بندہ اپنی اپنی کرے، لیکن اللہ کے نبی نے پوری نبوی زندگی ایک مرتبہ بھی یہ نماز کے بعد والی دعائیں ہاتھ اٹھا کر نہیں پڑھی ہیں۔ ہاتھ اٹھا کر پڑھنا بھی نبی کا طریقہ نہیں ہے۔ دعا پڑھنی ہے ہاتھ اٹھانے کے بغیر نماز کے بعد۔ اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھانے کے بغیر پڑھی ہیں ہمیشہ، اور دعائیں پڑھی ہیں، وہ دعائیں بھی موجود ہیں، وہ یاد کریں، وہ پڑھیں۔ جو خیر و برکت نبی کے طریقے میں ہے وہ کسی مولوی صاحب کے طریقے میں نہیں ہو سکتی۔ یا کہو مولوی صاحب کا طریقہ نبی سے اچھا ہے، ہمیں نبی کا طریقہ اچھا نہیں لگتا، مولوی صاحب کا اچھا ہے، تو ہم نے مولوی صاحب کے طریقے پر چلنا ہے۔ اگر مولوی صاحب کے طریقے پر چلو گے تو آپ کی نماز، آپ کی دعا، آپ کی قربانی، آپ کا حج عمرہ آپ کے منہ پر مارا جائے گا، رب کو نہیں چاہیے، وہ باطل ہے، برباد ہے وہ سب کچھ۔ سیکھیں اللہ کے نبی کا طریقہ کیا تھا، پیارے پیغمبر نے کیسے کیا ہے، صحابہ نے کیسے کیا ہے۔ ہم سے زیادہ دین کو صحابہ سمجھتے تھے کہ نہیں سمجھتے تھے؟ انہوں نے کیوں نہیں اجتماعی دعا سمجھی اللہ کے نبی سے؟ پیارے پیغمبر نے کیوں نہیں اجتماعی دعا کروائی؟ آپ نے کیوں نہیں ہاتھ اٹھا کر انفرادی دعا کیوں نہیں ہاتھ اٹھا کے پڑھی نماز کے بعد؟ ویسے آپ نے بتایا کہ ہاتھ اٹھا کر دعا بندہ مانگ سکتا ہے، لیکن نماز کے بعد والی نہیں، یہ ہاتھ اٹھانے کے بغیر ہی پڑھنی ہے، مانگنی ہے اللہ سے۔ اور یہ نظریہ بھی غلط ہے کہ اس طرح کرنے کا نام دعا ہے، اس طرح کرنے کا نام دعا نہیں ہے، دعا ہے منہ سے مانگنے کا نام۔ The Islamic Media, information of Quran and Hadith.